اور انہوں نے جو انصاف کا قتل کیا اس کے خلاف ہم جج ابوالحسنات ذوالقرنین، جج قدرت اللہ اور جج ہمایوں دلاور جس نے انصاف کا قتل سب کی آنکھوں کے سامنے کیا، ہم ریفرنسز فائل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، انصاف کا قتل کیا ہے، انصاف کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو سزائیں دی ہیں۔ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ابوالحسنات ذوالقرنین نے اور جج قدرت اللہ نے جس انداز سے رات کو بیٹھ کے جس طرح فیصلے کیے اور جج بشیر نے فیصلے کیے وہ سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے۔ بات مصطفیٰ کمال نے کہی، یہی کامران ٹیسوری نے کہی، یعنی ان سب نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں مینوپولیشن ہوئی ہے۔ اب دو طبقے بن گئے ہیں، جو اوریجنل الیکٹڈ لوگ ہیں وہ فارم 45 والے ہیں جس میں سے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری اسلام آباد کی کانسٹیچوئنسی اور تینوں کانسٹیچوئنسی۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے نعیم پنجوتا صاحب کے ساتھ جب میرے مقابل طارق فضل بیٹھے تو انہوں نے جب سوال کیا کہ آپ بتائیں کیسے جیتے ہو، تو اس نے کہا میں عدالت میں جا کر بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ قسم اٹھاتے ہو، وہ کہتا ہے میں نہیں، اور پھر ان کا جھوٹ سب کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 2 قسم کے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اصل الیکٹڈ ہیں وہ فارم 45 والے ہیں جو کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگ ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، ہمارے پاس انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی ہے، ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں، ہم جیتیں گے۔ اب جو فارم 47 کو لوگوں کو ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور آج ان لوگوں کو جو جرائم کی ہم آجگاہ بنے ہوئے ہیں، خواہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، وہ ریٹرننگ آفیسرز ہوں، یا فارم 47 کے وہ کٹ پتلی ہوں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے اوپر تمام مراعات ہیں۔ آج ان کو ہر قسم کی آشیرواد حاصل ہے اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا جسٹس بابر ستار کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف کل ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر 7 سے زائد افراد نے ایک ہی طرح کی گفتگو کی اور عدلیہ پہ اٹیک کیا۔ مقصد کیا تھا کہ جو اس وقت آزاد عدلیہ سٹینڈ کر رہی ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایک کٹ پتلیوں کے ذریعے ان کو پریشرائز کیا جائے، انصاف کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں تاکہ یہ ان کی خواہشات کے مطابق وہ فیصلے کریں۔ آج آپ کو پتہ ہے اس سپریم کورٹ میں نہ صرف اسلام آباد کے وہ معزز 6 جج صاحبان بلکہ تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ جناب عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے، انصاف کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور جب ہم ان کے احکامات کو یا ان کی انسٹرکشنز کو تسلیم نہ کریں تو ہمیں زندگی سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ججز نے لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو نظام انصاف ہے اس کے اوپر نہیں چل سکتا، اور اس کے اوپر جو ٹرسٹ ہے پبلک کا وہ شیک ہو رہا ہے، اور اس سے جو ایشو چل رہا ہے کہ یہ ایک جنرل پرسیپشن بن رہی ہے کہ یہ ملک میں جنگل کا قانون بنا دیا گیا ہے اور جنگل کا ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فرد واحد نہ تو وہ الیکٹڈ ہے نہ ہی وہ کسی ریفرینڈم کے ذریعے آیا ہے، اس کے احکامات چلتے ہیں اور نیچے انصاف کے راستے میں، قانون کی حکمرانی میں، آئین کی بالادستی میں اور جمہوریت کو صحیح معنوں میں پنپنے میں وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جس سے ہم سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آج جو انویسٹمنٹ کا ایشو ہے وہ کیوں نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مین یہ ہے کہ آپ کا پاکستان بزنس کمیونٹی میں بھی یہ لکھ کے دیا ہے، اس نے کہا ہے پاکستان سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے، جو پروفیشنلز لوگ ہیں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا 2 واقعات جو پچھلے 2 ہفتوں سے ہوئے ہیں۔ پہلا گندم سکینڈل، جو آپ مریم نواز نے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ 3900 روپیہ طے کر کے آج کسی سے انہوں نے نہیں لیا خریدا، جس سے وہ جو مڈل مین ہے، جو مافیا ہے، وہ ان سے 2200 میں خرید رہا ہے۔ آج اگر گندم سے وہ آمدنی ان کو نہیں ہوگی تو وہ اگلی فصل کیسے کاشت کرے گا؟ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ گندم اگلے سال کی کیسے کاشت ہوگی؟ یہ بہت بڑا لاس ہوگا اپنے ملک کے ساتھ۔ پھر دوسری بات، جس طرح $1 بلین کا $350 ارب کا نقصان کیا گیا،
وہ کیڑوں والی اور گندی وہ گندم منگوا کے. اب میں سوال کرتا ہوں نیب کدھر ہے؟ نیب کے لیے ایک اشتہار گمشدہ چلانا چاہیے کہ بھائی آپ کہاں سو گئے ہیں. چوتھا کیس بنا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، مگر ان کو شرم نہیں آتی کہ بھائی گندم سکینڈل جو اس ملک کی تباہی کرنے کے مترادف ہے، آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے، نہ ان کو گرفتار کرتے ہیں، نہ کسی کو چھاپا مارتے ہیں، نہ کوئی انیشیٹ کرتے ہیں، نہ کوئی انکوائری کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھا دبئی لیکس ہوئی ہے 3 دن پہلے. دبئی لیکس میں نواز شریف کی فیملی اور زرداری کی فیملی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے جنرل ہیں، ان کے بیٹے ہیں، محسن نقوی کی بیوی ہے. لیکن اب نیب نے اس پہ کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اب اگر تحقیقات ہو رہی ہے تو بدقسمتی دیکھیں ہمارا ملک اس انجام کو کیوں پہنچا ہے. تحقیقات صرف ایک بات پہ ہو رہی ہیں کہ کل تصویر کیسے لیک ہو گئی. وہ بدبختوں کہ تصویر کی لیک نے نقصان پہنچایا ہے ملک کو، یا یہ دبئی لیکس نے نقصان پہنچایا ہے؟ اور پھر آپ دیکھو سوال یہ آتا ہے کہ ہم جہاں چاہیں جا کر کے پراپرٹی خریدیں. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ پہلا سوال آئے گا کہ آپ نے یہ کن پیسوں سے خریدی ہے. دوسرا سوال آئے گا کہ کن چینل سے آپ نے بھیجی ہے. یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجی ہے تو یہ کرائم ہے. تیسرا سوال یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہو یہاں انویسٹمنٹ کرنے آؤ. آپ ایک شہر میں اگر $12 بلین کی ہماری پیسہ یا ہماری پراپرٹی باہر پڑی ہے. اور ایک بات اور سارے میڈیا والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ نہیں ہے جو انفرادی سطح پہ ہے، یہ صرف وہ ہے جو کمپنیز کے ذریعے لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے یا پراپرٹی خریدی ہے. ان کے نام ابھی سامنے نہیں آئے. یعنی دبئی میں زیادہ تر لوگ کمپنی کے نام پہ رکھتے ہیں اور بے نامی رکھتے ہیں. بے نامی کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یا جو اقامہ کے ذریعے جس نے رکھا ہے اس کا نام بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ تو دبئی کا ریزیڈنٹ ہولڈر تصور ہوگا کہ وہ بجلی کا یونٹ 3 سے 5 روپے کا ہو جائے گا. آپ $1 بلین کے پیچھے پورا ملک آپ نے مقروض کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ اتنے $1 بلین اٹھا کے ملک سے باہر بیٹھ کے کھڑے ہیں. اور پھر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہو کہ آپ انویسٹمنٹ یہاں لے آؤ، تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ اپنے ملک میں کیوں نہیں لاتے؟ جب آپ اپنی انویسٹمنٹ اپنے ملک میں نہیں لاتے تو پھر باہر کا انویسٹر یا ہمارا اوورسیز آپ کے اوپر کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ اور یہ ٹرسٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں قانون کی حکمرانی دیں، انصاف کا نظام دیں، نظام کو درست کریں، حکومت ان کے حوالے کریں جن کو جمہور نے فیصلہ کیا ہے. جمہوریت کا مطلب ہے یعنی حق کی حکمرانی عوام کا ہے، اور عوام نے جو فیصلہ کر دیا اس کو تسلیم کریں، تبھی آپ کا ملک آگے چلے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑھ کر ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کے نظریات تبدیل نہیں کر سکتے. آج کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے یہ آپ مجبور کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی تہذیب یافتہ ملک میں، کسی بھی جمہوری ملک میں پرامن عوامی انقلاب کا راستہ ووٹ کا ذریعہ ہوتا ہے. لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ایک پرامن انقلاب لے آئے ہیں.